السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے میرا شریک سفر، رائٹر نادیہ فاطمہ رضوی۔ ہماری ناول بچپن کے نکاح بیس ناول ہے اور حویلی بیس کہانی ہے۔ ہماری ناول کی جو ہیروئن ہے بہت انوسینٹ ہے، معصوم سی ہے، اور ناول کا جو ہیرو ہے بہت روڈ ہے، ایکسٹریم روڈ ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے، یاد رہتا ہے کہ بچپن میں اس کا نکاح ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ پسند نہیں کرتا ہیروئن کو، اس کا غصہ کرتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے کر کے پسند کرنے لگتا ہے لاسٹ میں۔ اور ناول کی جو ہیروئن ہے بہت خود اعتماد، بہت پیاری، بہت ہی خوبصورت لڑکی دکھائی گئی ہے۔ فیملی بیس کہانی ہے، کزن بیس کہانی ہے، لانگ فیملی بیس کہانی ہے۔ امید کرتی ہے کہ ناول آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ یہ کیا کہہ رہی ہے نانی آپ؟ حیرت کی زیادتی سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، زبان جیسے گنگ ہو گئی۔ اتنا بڑا انکشاف کہ وہ اندر سے پوری طرح ہل گئی۔ اللہ کے واسطے نانی، یہ اگر مذاق ہے تو پلیز اسے یہیں ختم کر دیجیے۔ کافی دقتوں کے بعد خود کو سنبھال کر قندیل نے کہا، ارے بیٹی، میں بھلا اس عمر میں ایسا مذاق کیوں کروں گی؟ مذاق تو تقدیر نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ جہارا بیگم آزردگی سے گویا ہوئی، تو مجھے معاف کر دے میری بچی، تاکہ میں اس کی عدالت میں سرخرو ہو جاؤں۔ نانی تڑپ کر بولی، میں تیری قصوروار ہوں، پلیز نانی آپ ایسی باتیں مت کریں۔ قندیل نے تڑپ کر بات قطع کی، آپ میرے لیے سب کچھ ہیں، میری زیست آپ کی دین ہے، آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر۔ لیکن نانی، قندیل ایک دم چپ ہو گئی۔ جہارا بیگم سمجھ گئی کہ کون سے وسوسے اور اندیشے اس کے ذہن میں پل رہے ہیں، جو قندیل کے رگ و پے میں اتر کر اس کے اندر بے چینی و اضطرابی کیفیت پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ یہی اندیشے اور وسوسے 20 سال سے انہیں اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہے تھے۔ قندیل کے مستقبل کی فکر نے انہیں بوڑھا کر دیا تھا۔ بیٹی کی جوان مرگی اور نواسی کے نصیب کی فکر نے انہیں بہت سی بیماریوں کا شکار بنا دیا تھا، اور آج جب ڈاکٹر نے ان کی زندگی کی طرف سے بالکل نا امیدی ظاہر کر دی کہ زندگی کا مدھم ہوتا چراغ کسی وقت بھی گل ہو سکتا ہے، تو انہوں نے قندیل کو وہ راز جس کا بوجھ اٹھاتے ہوئے بے دم ہو گئی تھی، قندیل پر یہ راز آشکار کر دیا۔ ان کے سرہانے گمسم بیٹھی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر جہارا بیگم کو بہت صدمہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے قندیل کو دنیا بھر کی خوشیاں دینا چاہی تھی، لیکن اس کی تقدیر بدلنے پر قادر نہیں تھی۔ نہ جانے کیا لکھا تھا اس کی قسمت میں۔ قندیل، نانی نے آہستہ سے پکارا۔ جی نانی۔ قندیل نے چونک کر انہیں دیکھا۔ تم گھبراؤ مت، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، تو دل چھوٹا نہ کر، انشاءاللہ وہ تجھے بہت خوش رکھے گا۔ قندیل نانی کی کھوکھلی تسلی دینے پر دل ہی دل میں ہنس دی۔ وہ امیر کبیر گھرانے کا چشم چراغ، اعلیٰ تعلیم یافتہ، بھلا مجھ جیسی قبول صورت مڈل پاس لڑکی کو پسند کر سکتا ہے؟ روشنی جہارا بیگم اور وقار الحسن کی اکلوتی اولاد اور آنکھوں کا تارا تھی۔ شادی کے 10 سال بعد جب روشنی نے اپنے وجود سے گھر میں اجالا بکھیر دیا، جب دونوں میاں بیوی اولاد کی طرف سے مایوس ہونے لگے تھے، تو روشنی کی آمد نے ان دونوں کو جیسے نئی زندگی دے دی، اور وقار الحسن نے بڑی چاہت سے اس کا نام روشنی رکھا۔ جہارا بیگم، یہ میرے دل اور آنکھوں کی روشنی ہے، میں اس کے بغیر ادھورا ہوں۔ باپ کا بیٹی سے والہانہ پیار دیکھ کر جہارا بیگم طمانینت سے مسکرا دی۔ لڑکپن کا دامن چھوڑتے ہوئے روشنی نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس کا روپ اور بھی دلکش ہو گیا۔ گھنے لمبے بال، بوٹا سکت، چھوٹا سا دہانہ، ستوا ناک، جس میں ہمہ وقت زاخون کی لونگ لشکاریں مارتی رہتی۔ روشنی کافی ذہین و فطین اور پر اعتماد لڑکی تھی۔ کالج میں آغا ہارون نے دیکھا تو اس کے حسن سے کافی متاثر ہوا۔ خود روشنی بھی آغا ہارون سے خاصی متاثر تھی، کیونکہ اس کے اندر وہ خصوصیات بالکل ناپید تھی جو امیر گھرانے کے لڑکوں میں بدرجہ اتم موجود ہوتی۔ خصوصاً لڑکیوں کی بہت عزت کرتا تھا۔ روشنی کو آغا ہارون کی یہی خوبی بہت بھائی تھی۔ یوں دونوں ایک دوسرے کی پسند بن گئے اور پسند محبت کے سانچے میں ڈھل گئی۔ آغا ہارون نے اپنی والدہ سے روشنی کی بابت بات کی تو بھی پر گئی، بھلا چھوٹے گھرانے کی بہو لانا وہ کیسے گوارا کر لیتی۔ البتہ آغا ہارون جمال کے والد آغا ناصر جمال اس معاملے میں خاموش تھے۔ ہارون کے 2 بڑے بھائی آغا سکندر جمال اور آغا سلیم جمال بھی اس شادی کے سخت خلاف تھے، اور رہی صحیح کسر ان دونوں کی بیویوں نے بھی پوری کر دی تھی۔ وہ ہارون سے سخت نالاں تھے۔ ہارون سے چھوٹی بہن شبانہ بھی اس شادی کے حق میں نہیں تھی۔ شبانہ شادی شدہ تھی اور ایک بیٹے کی ماں بھی تھی۔ آغا ہارون جمال بھی اپنی بات پر اٹل رہے اور روشنی سے کیے گئے وعدے کو وفا کر دکھایا۔ اس تمام معاملے میں آغا ناصر جمال نے اپنے بیٹے کا پورا ساتھ دیا، کیونکہ وہ
اپنے چھوٹے بیٹے کو بے تحاشا چاہتے تھے۔ روشنی کے والدین روشنی کی خوشی اور یہ دیکھ کر کہ آغا ناصر جمال اس شادی سے راضی، ہارون کو اپنا داماد بنانے پر راضی ہو گئے۔ یوں روشنی اور ہارون ایک ہو گئے۔ دونوں کو جیسے دنیا بھر کی خوشیاں مل گئی، لیکن یہ خوشیاں بہت ناپائیدار ثابت ہوئی۔ آغا ہارون روشنی اور اپنے آنے والے بچے کے لیے شاپنگ کر رہا تھا کہ اچانک مارکیٹ میں نامعلوم دہشت گردوں نے فائرنگ کر دی اور آغا ہارون اس فائرنگ کی زد میں آ گیا اور یوں قندیل دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو گئی۔ روشنی کی تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ پہرو ساکت بیٹھی کمرے کی چھت کو گھورتی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ وقار الحسن بیٹی کی اس حالت کو برداشت نہ کر پائے اور ہارٹ فیل کے باعث دنیا سے چل بسے۔ جب قندیل کی پیدائش کا وقت آیا تو روشنی کی جو حالت پہلے ابتر تھی مزید خراب ہو گئی اور وہ اپنی بیٹی کو دیکھے بنا ہی دنیا سے ناطا توڑ گئی۔ جہارا بیگم دل تھام کے رہ گئی، ننھی سی پری کو سینے سے لگا کر بری طرح رو دی۔ ان حالات میں آغا ناصر جمال نے دونوں کو سہارا دیا۔ قندیل کو ہارون کی آخری نشانی سمجھ کر لے جانا چاہتے تھے، لیکن جہارا کی تڑپ اور ممتا کے آگے مجبور ہو گئے۔ بھلا وہاں اس بد نصیب کو کون محبت دیتا؟ آغا ناصر جمال باقاعدگی سے قندیل سے ملنے آتے اور قندیل کی پرورش کے لیے ایک معقول رقم جہارا بیگم کے ہاتھ پر رکھ جاتے۔ شروع میں انہوں نے منع بھی کیا، لیکن یہ کہہ کر انہوں نے خاموش کرا دیا کہ بہن میں اس کا دادا ہوں، یہ میرے وجود کا حصہ ہے، میرا خون ہے۔ ایک دن آغا ناصر جمال جب قندیل سے ملنے آئے تو کہنے لگے، بہن میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آغا ہاؤس نے اب تک ہارون اور روشنی کو معاف نہیں کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اپنے بچے کا مستقبل محفوظ کر جاؤں۔ میں سمجھی نہیں بھائی صاحب۔ میں چاہتا ہوں کہ قندیل کا نکاح اپنے بڑے پوتے شہروز کے ساتھ کر دوں۔ یہ کیا کہہ رہے بھائی صاحب؟ یہ بات سن کر جہارا بیگم حیران رہ گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ لوگ اتنی نفرت کرتے اور پھر دیکھیے بہن انکار مت کیجیے۔ ان کا لہجہ ملتجیانہ تھا۔ وہ میں نے اپنے بڑے بیٹے سے بات کی ہے۔ ہارون کی موت کا اسے بھی صدمہ ہے اور میں نے اسے راضی کر لیا ہے۔ آخر یہ میرا خون ہے، اس کا بھی آغا ہاؤس میں اتنا ہی حق ہے جتنا سب بچوں کا۔ ذرا سوچیے بہن، اگر کل ہم نہ رہے تو اس بچی کا کیا ہوگا؟ کہیں یہ بے مول نہ ہو جائے۔ نہیں بھائی صاحب، یہ سن کر جہارا بیگم دہل گئی۔ بہن آپ فکر نہ کریں، یہ بچی خود سب کے دل میں گھر کر لے گی اور شہروز کو بھی جیت لے گی۔ آخر آپ جیسے سمجھدار عورت اس کی پرورش کر رہی ہے، اور پھر یہ روشنی اور ہارون کی بیٹی بھی ہے۔ آغا ناصر کے لہجے میں فخر تھا۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، جیسے آپ کی مرضی۔ جہارا بیگم نیم رضامندی سے گویا ہوئی۔ آغا ناصر بے تحاشا خوش تھے اور یوں بچپن میں ہی اس کا نکاح شہروز کے ساتھ ہو گیا۔ شہروز آگاہی کی منزل پر قدم رکھنے والا تھا، سمجھ گیا تھا کہ قندیل کے ساتھ اس کا کون سا رشتہ جڑ گیا ہے۔ نکاح کے وقت آغا ہاؤس سے صرف شہروز کے باپ آغا سکندر جمال آئے تھے اور آغا ناصر کے چند دوست، جبکہ گھر کی کوئی بھی عورت نکاح میں موجود نہیں تھی، اور ان کا نہ آنا ان کی ناراضگی کا کھلا ثبوت تھا۔ جہارا بیگم کے دل پر ایک بوجھ سا آ گیا، لیکن جہارا بیگم کی زندگی کے امتحان اس نقطے پر آ کر ختم نہیں ہوئے۔ آغا ناصر جمال کا خدشہ درست نکلا اور چند ماہ بعد ہی وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس دھچکے سے بالکل ڈھہ گئی۔ ان کے انتقال کے بعد کوئی بھی آغا ہاؤس سے نہ آیا اور انہوں نے قندیل کی پرورش تنہا کی، اور آج جب وہ زندگی سے نا امید ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ راز قندیل پر عیا کر دیا اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں مون کر اپنی روشنی کے پاس چلی گئی۔ جہارا بیگم کو دنیا سے کئی مہینہ ہو گیا تھا۔ قندیل بالکل گمسم بیٹھی تھی۔ پڑوس کی خالہ زبیدہ نے اسے سنبھالا ہوا تھا۔ بیٹی کچھ کھا لے، دیکھ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ اگر تو ہی بھوکی پیاسی بیٹھی رہے گی تو تیری نانی کی روح تڑپے گی۔ قندیل نے خالی نگاہوں سے زبیدہ خالہ کو دیکھا۔ خالہ اب میرا کیا ہوگا؟ قندیل خوفزدہ لہجے میں بولی۔ آنے والے حالات سے وہ بہت خوفزدہ ہو رہی تھی۔ نہ میری بچی، تو فکر نہ کر۔ خالہ زبیدہ نے قندیل کو گلے لگا لیا۔ میں تجھے تیرے سسرال چھوڑ کر آؤں گی۔ تیری نانی نے مجھے سب کچھ بتا رکھا تھا۔ یہ سن کر قندیل مزید خوفزدہ ہو گئی۔ خالہ وہ لوگ مجھے دھتکار دیں گے، وہ سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ قندیل خالہ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دیکھ میری بچی، ہمت سے کام لے۔ تجھے معلوم ہے نا کہ تیری نانی نے زندگی میں کتنی مصیبتیں برداشت کی۔ تو بھی ہمت سے کام لے۔ تیری نانی کو تجھ پر مکمل بھروسہ تھا۔ اب تو ان کی خاطر خود کو سنبھال اور اپنی نانی کے بھرم کو قائم رکھ۔ تیرے دادا اور نانی کو تجھ سے بہت امیدیں تھیں اور مجھے یقین ہے کہ تو اپنی نانی کی تربیت اور اپنی محبت و خلوص سے ایک نہ ایک دن سب کے دل ضرور جیت لے گی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ سب آسان ہے، پر میری بچی، ان خاردار راہوں سے گزر کر ہی تیری منزل تجھے ملے گی۔ خالہ کی باتوں سے قندیل کو کافی ڈھارس ملی اور وہ آغا ہاؤس جانے پر بادل نخواست راضی ہو گئی، کیونکہ اسے ہر حال میں اپنی نانی اور دادا کے سامنے سرخرو ہونا تھا۔ آغا ہاؤس کو باہر سے یہ دیکھ کر قندیل ہکا بکا رہ گئی۔ یہ عالیشان عمارت 2000 گز پر انتہائی شاندار طریقے سے بنی ہوئی تھی۔
زبیدہ خالہ بھی بہت مروب دکھائی دے رہی تھی۔ گیٹ پر موجود گارڈز نے کافی اجرت کے بعد انہیں اندر جانے دیا۔ اندر کی شان و شوکت دیکھ کر زبیدہ خالہ اور ان کے شوہر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بڑے سے لان، اس میں طرح طرح کے پھول ایک سائڈ پر، بڑا سا سوئمنگ پول۔ ملازم انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اہل خانہ کو اطلاع دینے چل دیا۔ ایک دم قندیل پر گھبراہٹ سے طاری ہونے لگی۔ نہ جانے یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک روا رکھیں گے۔ اور شہروز، جی فرمائیے، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ ایک انتہائی ماڈرن خاتون گردن غرور سے اکڑائے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ دیکھیے بہن، ہم آپ کی امانت لوٹانے آئے ہیں۔ خالہ زبیدہ رسانیت سے گوئی ہوئی۔ امانت؟ کون سی امانت؟ کیسی امانت؟ خاتون ناک بھویں اچکا کر رعونت سے بولی تو زبیدہ خالہ نے من و ان تمام حالات بتا دیے۔ اوہو، تو یہ ہے قندیل صاحبہ۔ اب کی خاتون نے قندیل کا بغور جائزہ لیا۔ ان کی آنکھوں میں حقارت و نفرت بخوبی دیکھ چکی تھی۔ قندیل اندر ہی اندر بے پناہ خوفزدہ ہو گئی اور خالہ کا بازو تھام لیا۔ دیکھیے آپ اس کی دادی، دیکھیے محترمہ، اماں جی اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ 5 سال پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ انتہائی ناگواری سے بات کاٹ کر بولی۔ اوہ، بڑا افسوس ہوا۔ اچھا بہن، اب آپ اپنی امانت سنبھالیے، ہمیں اجازت دیجیے۔ زبیدہ خالہ کے شوہر خاتون کی بد اخلاقی دیکھ کر خالہ کو اٹھنے کا اشارہ کرتے خود بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ خالہ پلیز، آپ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہی ہے؟ ان دونوں کو اٹھتے دیکھ کر قندیل بری طرح گھبرا گئی۔ ارے بیٹا قندیل، ہم تمہیں چھوڑنے ہی تو آئے تھے، اب یہی تمہارا گھر ہے بیٹا، کہہ کر خالہ اس کے لپٹ گئی۔ قندیل بھی بہتے آنسوؤں پر بے بس تھی، جبکہ وہ خاتون ماتھے پر ہزاروں شکنیں لیے اس منظر کو ملاحظہ کر رہی تھی۔ خالہ نے بمشکل قندیل کو اپنے آپ سے علیحدہ کیا اور شوہر کا اشارہ بھانپ کر چل دی۔ قندیل کا جی چاہا کہ بھاگ کر خالہ کے پیچھے جائے اور انہیں روک لے تاکہ اسے بھی ساتھ لے جائے، لیکن نانی کے سامنے سرخرو ہونے کے خیال سے ایک دم زمین نے پیروں کو جکڑ لیا۔ بے آواز رونے لگی۔ تانیہ، تانیہ! وہ خاتون دہاڑی۔ قندیل جو بے آواز آنسو بہا رہی تھی، ان کی آواز پر خائف ہوئی۔ جی ماما! ایک پرکشش سی لڑکی جو اس کی ہم عمر تھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ سامنے قندیل کو دیکھ کر وہ چونک گئی۔ رویا رویا چہرہ، مترم آنکھیں، سیاہ گھنیری پلکیں جو جھکی ہوئی تھی اور ایک آدھ موتی پلکوں کی نوک پر اٹکا ہوا تھا۔ مما، یہ کون ہے؟ تانیہ استجاب سے بولی۔ یہ قندیل ہے۔ ستوت بیگم نے انتہائی ناگواری سے کہا۔ واٹ؟ یہ قندیل ہے؟ یو مین ہارون چچا کی بیٹی؟ اور باقی جملہ قصداً ادھورا چھوڑ گئی۔ ہاں، یہی ہے وہ منحوس جو اب ایک آفت کی طرح ہمارے گھر۔ مما پلیز، آپ اس طرح اس سے بات مت کیا کریں۔ آپ دیکھ نہیں رہی وہ کتنی سہمی ہوئی ہے؟ تانیہ ماں کو ٹوکتی ہوئی قندیل کی طرف بڑھی۔ ہیلو قندیل، میں تانیہ ہوں۔ اسے دیکھ کر مشکل مسکرائی۔ آؤ میں تمہیں اندر کمرے میں لے چلوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں یہ کہہ کر چھوڑ گئی کہ تم تھوڑا فریش ہو جاؤ، شام کو میں تمہیں سب سے ملواؤں گی، اوکے؟ ہاتھ سے اس کے گال کو چھو کر وہ چلی گئی۔ بعد میں جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے کمرے کا جائزہ لیا جو انتہائی نفاست سے سجا ہوا تھا۔ آف وائٹ اور پنک کلر کے امتزاج سے سجا ایسا کمرہ وہ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ بستر پر لیٹی تو تمام رودات جو تھوڑی دیر پہلے اس پر گزری تھی وہ یاد آنے لگی۔ سوچتے ہوئے ایک دم اسے شہروز کا خیال آیا۔ گزرتے دنوں میں وہ اتنی حواس باختہ رہی تھی کہ اسے شہروز سے متعلق سوچنے کا بالکل موقع نہ ملا۔ اب جو خیال آیا تو اس کے ہاتھ پاؤں سنسناہٹ سی دوڑ گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیسا ہوگا میرا شریک سفر، اور اس کا رویہ کیسا ہوگا؟ یہی سوچتے ہوئے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ قندیل کے آنے سے آگا ہاؤس میں جیسے بھونچال آ گیا تھا۔ لان میں موجود تمام ینگ جنریشن بھانت بھانت کی بولیاں بول رہی تھی۔ اب دیکھنا جب شہروز بھیا کیسے آگ بگولا ہوں گے۔ سلیم تایا کا چھوٹا بیٹا سلمان بولا۔ بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اس پینڈو کو مارے غصے اور اشتعال میں گلا ہی نہ دبا دے۔ شبانہ پھپھو کی بڑی بیٹی سبیلہ تمسخرانہ انداز میں بولی۔ تمہیں کیسے پتا وہ پینڈو ہے؟ سبیلہ سے چھوٹی زنیرہ کیوں چپ رہتی؟ چھوٹی مامی بتا رہی تھی۔ اس اسٹوپڈ کی ہمت کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ مامی نے اسے دھکے دے کر نکال کیوں نہ دیا؟ سبیلہ اس خبر سے بہت تلملا رہی تھی۔ قندیل کے لیے اس کی لہجے میں حقارت ہی حقارت تھی۔ پلیز تم لوگ اس بیچاری کی برائیاں کرنا بند کرو، بہت اچھی اور سیدھی سادی لڑکی ہے۔ شٹ اپ تانیہ، تمہیں تو ہر لڑکی معصوم ہی لگتی ہے، کوئی ضرورت نہیں اس پینڈو سے ہمدردی جتانے کی۔ سبیلہ نے تانیہ کو سرزنش کی۔ اب اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ شہروز بھائی اس خبر پر کیسے ری ایکٹ کریں گے۔ زنیرہ بولی۔ دیکھا جائے گا، ابھی شہروز اور جبران بھائی سنگاپور سے تو لوٹ آئے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر تانیہ نے بات ختم کر دی۔ آغا سکندر جمال اور ان کی بیوی نگہت بیگم کا صرف ایک ہی بیٹا شہروز تھا۔ آغا سلیم جمال کے 2 بیٹے تانیہ اور سلمان تھے، اور شبانہ بیگم کے 4 بچے جبران، مہران، سبیلہ اور زنیرہ تھے۔ 10 سال پہلے وہ بیوہ ہو کر ہمیشہ کے لیے آگا ہاؤس آ گئی تھی۔ سسرال سے ان کی کبھی نہیں بنی تھی۔ دونوں بھائیوں نے ایک پورشن بہن کے حوالے کر دیا تھا۔ گہری نیند سے وہ ایک دم ہڑبڑا کے اٹھی۔ چند ثانیے کو اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔
کہ وہ کہاں ہے۔ حواس آہستہ آہستہ بحال ہوئے تو سب کچھ یاد آنے پر بے چین ہو اٹھی۔ اب کیا ہوگا کا سوالی نشان اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اچانک تانیہ مسکراتی کمرے میں داخل ہوئی۔ گڈ ایوننگ چارمنگ گرل۔ تانیہ کی اس برملا تعریف پر وہ شرما گئی۔ تم جلدی سے فریش ہو جاؤ، نیچے لان میں سب تمہارا انتظار کر رہے۔ مجلک میں بولی۔ یہ سن کر قندیل پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ تانیہ نے اس کی گھبراہٹ بھانپ لی۔ دیکھو قندیل، میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ وہ سب تمہارا والہانہ استقبال کریں گے اور پھر جو کچھ بھی ہوا تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ ان سب کو تمہیں قبول کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن تمہیں صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ تانیہ نے اسے یوں گمسم دیکھا تو ٹوکے بنا نہ رہ سکی۔ قندیل نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ تو یہ ہے قندیل۔ بڑی تائی جو اس کی ساس بھی تھی بڑی عجیب سے نظروں سے دیکھ کر بولی، السلام علیکم۔ قندیل نے گھبرا کر سلام کیا، لیکن کسی نے بھی جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ ساتھ ہی شبانہ پھپھو اور وہی صبح والی خاتون جو یقیناً چھوٹی تائی تھی خاصی چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پہلے تمہاری ماں نے اپنے حسن سے ہمارے پیارے دیور کو ورگلایا اور اب تم میرے شہروز کو مجھ سے چھیننے آ گئی۔ بے شرم لڑکی۔ الفاظ تھے جلتے ہوئے انگارے جو اس کے وجود کو خاکستر کر گئے۔ انہیں حیرت سے دیکھتی رہی۔ اتنا رقیق الزام لگایا تھا بڑی تائی نے اس کی ذات پر اور مری ہوئی ماں پر مارے صدمے کے وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ پلیز تائی امی، آپ ایسے مت کہیے، تانیہ لجاجت سے بولی۔ تم کیوں اس کی چمچی بن گئی ہو؟ چھوٹی تائی پاٹدار آواز میں بولی۔ البتہ شمادہ بیگم بالکل خاموش تھی۔ آؤ قندیل، باہر چلتے ہیں۔ قندیل کی غیر ہوتی حالت کو بخوبی دیکھ رہی تھی، اسی لیے باہر لے گئی۔ دیکھو قندیل، میں نے تم سے کہا تھا کہ یہاں تمہارا کوئی اچھا استقبال نہیں کرے گا۔ پلیز خود کو سنبھالو۔ تانیہ مسلسل اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ قندیل کو یکدم نانی کی بات یاد آئی۔ میری بچی، ان کے دلوں میں تمہارے لیے جو نفرت ہوگی اسے چند دن میں صاف نہیں کیا جا سکتا۔ تو صبر و ہمت سے کام لینا۔ قندیل نے اپنے آپ کو بمشکل سنبھالا۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ مجھے ان لوگوں سے بھی ملوا دیجیے، میں جانتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ کیسا سلوک روا رکھیں گے۔ وہ ایک نئے عزم کے ساتھ تانیہ کے ہمراہ لان میں آئی۔ یہاں بیٹھے اپنے کزنز کو دیکھ کر ایک بار پھر اس کا اعتماد دھواں بن کر اڑنے لگا۔ اوہو، تو یہ ہے قندیل۔ کسی کی شوخ مردانی آواز ابھری۔ ایسا لگ رہا جیسے عجائب خانے سے دریافت ہوئی ہے۔ ایک نسوانی آواز ابھری جس پر زوردار قہقہ بلند ہوا۔ مارے خجالت کے نظریں جھکا گئی۔ قندیل، یہ سب تمہارے کزن سے، آؤ میں تمہارا تعارف کرواؤں۔ تانیہ کی نرم آواز نے اسے سہارا دیا۔ ارے شہروز تو اسے دیکھتے طلاق دے دے گا۔ انفیکٹ وہ تو پہلے سے ہی یہی چاہتا ہے۔ یہ الفاظ تیر کی مانند اس کے سینے میں پیوست ہوئے۔ ایک بھالا روح میں اترا۔ وہی نسوانی آواز پھر ابھری۔ شہروز کو ان دقیانوسی اور پینڈو ٹائپ لڑکیوں سے سخت نفرت ہے۔ اس کی چادر اور ڈھیلے ڈھالے کپڑوں پر چوٹ کر رہی تھی۔ شٹ اپ سبیلا، تانیہ انتہائی ضبط سے بولی۔ وہ اسے وہاں سے لے آئی۔ کمرے میں آ کر یوں لگا جیسے وہ طویل مسافت طے کر کے آ رہی ہو، لیکن ابھی ایک اور پلسرات سے گزرنا تھا۔ وہ تھا شہروز سے سامنا۔ شاید وہ گھر پر نہیں تھا۔ قندیل، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے لاتی ہوں، کہہ کر تانیہ کمرے سے نکل گئی۔ تو وہ شہروز کے بارے میں سوچنے لگی۔ کیسا ہوگا وہ جسے میرا محافظ بنایا گیا ہے؟ کیا وہ مجھے اس گھر میں تحفظ دے گا؟ نہ جانے اس کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہوگا؟ دیگر گھر والوں کی طرح حقارت آمیز یا پھر تانیہ کی طرح مہربان؟ کئی بار کی سوچی ہوئی بات پھر سے سوچنے لگی۔ صبح ناشتے کی میز پر دونوں تایا، ان کا رویہ اپنی بیویوں کے مقابلے میں اتنا حقارت آمیز تو نہیں تھا، لیکن کوئی گرم جوشی اور والہانہ پن بھی نہ تھا۔ بڑے تایا نے اسے دیکھ کر صرف یہ کہا، تم آ گئی، اور بالکل سرسری سا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ چھوٹے تایا نے اس کی بھی ضرورت نہ سمجھی اور اس کے سلام کے جواب میں محض سر ہلایا۔ سلیم، سنگاپور کی ڈیل کہاں تک پہنچی؟ بڑے تایا نے چھوٹے تایا کو مخاطب کیا۔ او بھائی جان، شہروز اور جبران گئے ہیں سنگاپور اسی سلسلے میں۔ اوہو، تو شہروز سنگاپور گئے ہوئے ہیں؟ قندیل جو کل سے سوچ رہی تھی کہ شہروز کہاں ہے، لیکن تانیہ سے پوچھنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ انجانے میں یہ مشکل چھوٹے تایا نے آسان کر دی۔ نہ جانے وہ کس قسم کی عادات کا مالک ہے۔ وہ پھر گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ قندیل، شہروز اور جبران بھائی آ گئے؟ تانیہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی قندیل کو اطلاع دی، اور اس کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر تانیہ چونک گئی۔ دیکھو قندیل، شہروز بھیا دل کے برے نہیں ہیں، بس تھوڑے جذباتی اور غصیلی طبیعت کے مالک ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم اپنی معصومیت اور سادگی سے انہیں ضرور جیت لو گی۔ قندیل سر جھکائے تانیہ کی ایک ایک بات بغور سن رہی تھی۔ اب وہ اسے کیسے بتاتی کہ انجانے میں شہروز کو بنا دیکھے بنا پرکھے اس کی سنگت کے خواب آنکھوں میں آ سمائے ہیں، اور وہ لاکھ چاہتے ہوئے بھی ان سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ دروازہ زوردار آواز سے کھلا۔ شرٹ بدلتے شہروز کے ہاتھ ایک دم رکے۔ سبیلا آندھی طوفان کی طرح کمرے میں وارد ہوئی، جس کا چہرہ مارے غصے کے تنا ہوا تھا اور چہرے کے خوبصورت نقوش بگڑے ہوئے تھے۔ اینی پرابلم ہنی؟ شہروز نے غصے کا سبب جاننے کے لیے اسے مخاطب کیا۔ وہ مہارانی صاحبہ آ چکی ہے۔ سبیلا یوں بولی جیسی قندیل کو کچا چبا رہی۔ کون مہارانی؟ شہروز نے الجھ کر پوچھا۔ وہی قندیل صاحبہ۔
سبیلا نے تیش کے عالم میں جواب دیا۔ کون قندیل؟ شہروز نے ذہن پر زور دیا اور یاد آنے پر یوں اچھلا جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا۔ یو مین قندیل، ہارون چچا کی بیٹی؟ او مائی گاڈ، اس نے انتہائی ناگواری سے کہا۔ موم اور چچی نے اسے یہاں رہنے کیسے دیا؟ دھکے مار کر نکال کیوں نہ دیا؟ وہ سخت تیش کے عالم مٹھیاں بھیجے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ سبیلا شہروز کو اتنے غصے میں دیکھ کر سکون محسوس کیا۔ دل میں جو تھوڑا بہت خوف پنپ رہا تھا وہ زائل ہو گیا۔ یو ڈونٹ وری شہروز، انتہائی کنزرویٹو اور دبو لڑکی ہے، اسے کوئی قبول نہیں کرے گا اور وہ اپنے مقصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ آئی ہوپ وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ سبیلا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اسے یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ شہروز تحقیر آمیز لہجے میں اس کی تائید کی۔ اوہ بیوٹیفل گرل، مردانہ آواز اور بے باک لہجہ اس کی سماعت سے ٹکرایا تو بے ساختہ پلٹی۔ سامنے ایک اسمارٹ سا لڑکا بڑی دلکش مسکراہٹ اور نشیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم قندیل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کہیں یہ شہروز؟ ارے جبران بھائی، آپ آج گھر پر کیسے نظر آ رہے؟ ایک دم تانیہ نے آ کر اس کی غلط فہمی دور کر دی۔ تانیہ لان میں پڑی کین کی کرسی میں آ کر بیٹھ گئی۔ تانیہ ڈیئر، اگر آج میں گھر پر نہیں ہوتا تو ان کے دیدار سے محروم رہ جاتا ہوں، انتہائی شوخ آواز بولا۔ یہ ہارون چچا، مجھے معلوم ہے۔ جبران تانیہ کی بات کاٹ کر انتہائی دلبرانہ انداز میں بولا۔ ارے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تانیہ ڈیئر، میں پل پل کی خبر رکھتا ہوں۔ قندیل کو جبران کا طرز تخاطب بالکل پسند نہ آیا۔ پہلی نگاہ میں وہ شخص ٹھٹورا لگا۔ شی از ویری پریٹی۔ یہ الفاظ سن کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ سارے گھر والوں کو میرے اندر نہ جانے کون کون سی خامیاں نظر آ رہی ہے اور یہ تعریف پر تعریف کر رہا ہے۔ قندیل نے دل ہی دل میں اسے ڈھیروں گالیاں دے ڈالی۔ قندیل، یہ جبران بھائی ہے، شبانہ پھپھو کے بیٹے۔ اس نے آہستہ سے سلام کیا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اسے یہاں آئے کافی دن ہو گئے تھے اور ابھی تک اس کا سامنا شہروز سے نہیں ہوا تھا۔ تانیہ پلیز ایک گلاس پانی دے دو۔ کچن میں شام کے لیے چیز اینڈ چکن سینڈوچ بنائی تھی۔ ایک دم نامانوس سی آواز پر چونکی۔ کہیں یہ شہروز؟ یہ خیال آتی اس کے ہاتھ پاؤں بے جان سے ہونے لگے۔ دل ایسا لگ رہا تھا کہ پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ تانیہ وجوہ ہی پلٹی۔ شہروز تانیہ کی جگہ کسی اجنبی لڑکی کو دیکھ کر بری طرح چونک کر دوسرے ہی لمحے اسے قندیل کا خیال غصے میں مبتلا کر گیا۔ قندیل پلکیں جھکائے کھڑی تھی۔ اپنی ساری ہمتیں مجتمع کر کے اس نے ذرا سی پلکوں کی چلمن اٹھائی جو سرخ چہرہ لیے واپس پلٹ رہا تھا۔ سنیے، نہ جانے کس قوت کے زیر اثر وہ اسے پکار گئی۔ جی فرمائیے، انتہائی کارتار آواز ابھری۔ یہ پانی لے لیجیے، کہہ کر اس نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ ایکسکیوز می میڈم، اپنی اوقات میں رہنا، انتہائی درست لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے چلتا بنا اور قندیل بھر بھری ریت کی طرح ڈھے گئی۔ امید کی آخری کرن یکدم بجھ گئی۔ آنسو بے اختیار اس کے گالوں پر پھسلتے چلے گئے۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ تایا کے کمرے کی طرف سے گزرتے شہروز کے منہ سے اپنا نام سن کر نہ چاہتے ہوئے رک گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ آپ نے اسے گھر میں رہنے کیسے دیا؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا ڈیڈی کہ میں اس اسٹوپڈ لڑکی سے ہرگز کوئی رشتہ قائم رکھنا نہیں چاہتا جو کہ گرینڈ فادر نے زبردستی مجھ پر مسلط کر دیا تھا۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں بول رہا تھا۔ کول ڈاؤن مائی سن۔ تایا کی آواز ابھری۔ قندیل شہروز کے لہجے میں اپنے لیے پنہاں نفرت محسوس کر کے تھر تھر کانپنے لگی۔ اسے اب تایا کی بات کا انتظار تھا۔ دل میں ہلکی سی امید تھی کہ وہ ضرور شہروز کو سمجھائیں گے۔ جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا، لیکن بیٹا یہ بندھن تمہارے دادا نے قائم کیا تھا، اسے توڑنے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ تم جس لڑکی کے ساتھ چاہو شادی کرو بیٹا، میں تمہاری زندگی میں مداخلت نہیں کروں گا، لیکن اسے میں گھر سے نہیں نکال سکتا۔ جو بھی ہے یہ میرے باپ کا فیصلہ تھا۔ تایا میں اتنی مروت نہ جانے کیسے آ گئی کہ وہ مرے ہوئے باپ کے باندھے ہوئے بندھن کو توڑنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ سن کر باہر کھڑی قندیل کو اپنے قدموں پر کھڑے ہونا دشوار ہو گیا۔ اوکے ڈیڈی، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ شہروز کی احسان بھری آواز نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ میں اسے کبھی بھی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا، اس کا اور میرا رشتہ صرف کاغذی ہوگا۔ اوکے بیٹا، مجھے تمہاری بات منظور ہے۔ قندیل میں اب مزید کچھ سننے کی سکت نہ تھی۔ اسے اپنے بوجھل وجود کو گھسیٹتے ہوئے کمرے تک لائی اور پھر ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ شدت غم سے وہ نڈھال ہو گئی۔ نانی دیکھو، آپ کی قندیل کو اس کے اپنوں نے کتنا بے مول کر دیا ہے۔ پاپا، میں آپ کی بیٹی ہوں اور آپ کے بھائی نے میری اوقات نوکروں سے بدتر کر دی ہے۔ آپ دونوں نے محبت کی اور اس کی سزا کاٹنے کے لیے میرے وجود اور شہروز تم نے میری ذات، میری انا، میری نسوانیت کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا۔ مجھے تم سے شدید نفرت ہے۔ شہروز وہ سب سے شکوہ کرتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ قندیل کمرے میں اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ تانیہ مغرب کے وقت اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور اندھیرے سے گھبرا کر لائٹ آن کی تو اس پر نظر پڑتی ہی ششدر رہ گئی۔
تیر کی تیزی سے اس کے جانب لپکی۔ قندیل آری اوکے؟ قندیل زمین پر سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ تانیہ نے اسے تھاما تو قندیل نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا، آنکھیں شدت گریہ سے سوجی ہوئی تھی اور ہاتھ یخ برف کی مانند تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر زندگی کی حرارت ہی ختم ہو گئی ہے۔ قندیل پلیز میری جان بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں تمہاری بہن ہوں، دوست ہوں، پلیز مجھے بتاؤ۔ تانیہ اس کی حالت دیکھ کر روحاں سی ہوئی۔ سب کچھ ختم ہو گیا تانیہ، سب کچھ، سرگوشیانہ انداز میں بولی۔ کیا ختم ہو گیا قندیل؟ خوف زدہ لہجے میں بولی۔ قندیل کو اس وقت کسی ہمدرد کی شدید ضرورت تھی۔ وہ کٹے ہوئے شتیر کی طرح مانند اس کی گود میں گری اور بری طرح رو دی۔ تانیہ شہروز، قندیل صرف اتنا ہی بول پائی اور وہ سمجھ گئی کہ یقیناً شہروز بھائی سے اس حساس لڑکی کا سامنا ہو گیا ہے۔ اس نے اسے کھل کر رونے دیا۔ قندیل نے آہستہ آہستہ تمام بات بتا ڈالی۔ تانیہ بھی طاہر شہروز کے شفاف رویے پر حیران ہو گئی۔ تانیہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، قندیل کی پرعزم آواز نے اسے چونکایا۔ میں ہرگز اپنی ہستی کو بے مول ہونے نہیں دوں گی، اپنے مان و غرور کو شہروز کے لیے کبھی نہیں مٹاؤں گی۔ میں اس سے کبھی بھی بھیک نہیں مانگوں گی، وہ مجھے اپنائے۔ یہ میرا شریک سفر نہیں ہو سکتا تانیہ، میں خود اسے اپنا شوہر تسلیم نہیں کرتی، کہہ دینا مسٹر آغا شہروز سے۔ تانیہ اس کی ہمت کو داد دیتی اٹھ گئی۔ اچھا تم فریش ہو جا، میں تمہارے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ اسے باتھ روم میں دھکیل کر کچھ سوچ کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ارے تانیہ، وہ آج تمہاری دمچھلی نظر نہیں آ رہی؟ زنیرہ نے تمسخرانہ لہجے میں پوچھا۔ بڑے سے ہال میں نوجوانوں کی محفل جمی تھی۔ بہیو یور سیلف زنیرہ، تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں؟ تانیہ کو بھی اس کی بات پر غصہ آ گیا۔ اوکے بتاؤ، آپ کی نور نظر جان جگر مس قندیل کہاں ہے؟ تمام ینگ جنریشن ان دونوں کی جانب متوجہ ہوئے، سوائے شہروز اور سبیلہ کی جو نہ جانے کن باتوں مصروف تھے۔ شہروز بھیا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، قندیل نے آپ کے لیے ایک میسج دیا ہے۔ واو، اوہو، جیسی آوازیں بلند ہونے لگی۔ اس کا نام سن کر شہروز کے چہرے پر ناگواری کے تاثر ابھرے۔ شٹ اپ، سبیلہ کا کافی ناگواری سے بولی۔ کیا میسج دیا ہے؟ اس نے انتہائی بیزاری سے پوچھا۔ تانیہ کو اس وقت شہروز سے سخت نفرت محسوس ہوئی، جو ہیرے کو پتھر سمجھ کر ٹھکرا رہا تھا۔ قندیل نے کہا ہے کہ میں آغا شہروز کو شوہر تسلیم نہیں کرتی، اس جیسا شخص میرا شریک سفر کبھی نہیں بن سکتا۔ قندیل کے الفاظ پر وہ سرتاپا سلگ اٹھا۔ لیونگ روم میں گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ سب حیران تھے کہ اتنی دبو سی لڑکی نے شہروز جیسے ہینڈسم، اسمارٹ اور دولت مند لڑکے کو ٹھکرانے کی جرأت کیسے کی۔ البتہ سبیلہ دل ہی دل میں بے تحاشا خوش تھی۔ شہروز بنا کچھ کہہ اٹھا اور جبکہ جبران بھی اس بات سے خاصا لطف اندوز ہوا تھا۔ لون میں آنکھیں موندے کرسی پر بیٹھی تھی۔ یکدم کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا۔ گھبرا کر آنکھیں کھولی تو سامنے جبران اپنی مخصوص دلکش مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لیے کھڑا تھا۔ ہیلو ینگ لیڈی، وہ ذرا سر خم کر کے بولا۔ السلام علیکم، وہ بادل نخواستہ بولی۔ اوہو سوری، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ اب باقاعدہ جھک کر سلام وصول کر رہا تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر اس کی تھکن دو چند ہو جاتی تھی۔ قریب کرسی پر دراز ہوا۔ ویسے قندیل ڈیئر، دیکھیے جبران صاحب، میرا نام قندیل ہے۔ قندیل ہارون، پلیز آئندہ خیال رکھیے گا۔ اوکے اوکے، آئی ایم سوری محترمہ، خاصی ٹیڑھی کھیرے، لگتا ہے یہاں گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلنے والا۔ خیر، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ قندیل کو دیکھ کر دل ہی دل میں بولا اور اچانک گیٹ کھلنے کی آواز سے دونوں بیک وقت چونکے۔ شہروز کی گاڑی اندر داخل ہوئی اور بڑی شان سے بے نیازی سے شہروز باہر نکلا۔ قندیل کی اس پر نظر پڑی، وہ عجیب سے احساسات میں گر گئی۔ اس ایک شخص سے میرا دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے، لیکن وہ میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے آزردگی سے سوچا۔ اندر داخل ہوتے شہروز کو لون کے ماحول نے ایک دم اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ قندیل نے تقریباً کچن کا سارا کام سنبھال لیا تھا۔ آخرکار یہاں رہنے کا اسے تاوان بھی تو ادا کرنا تھا۔ نانی سوچتی تھی کہ پرانے زمانے کی لڑکیوں کی طرح میں بھی خدمت اور محبت سے سب کا دل جیت لوں گی، لیکن اب زمانہ بہت بدل گیا ہے۔ یہاں کسی کو خلوص اور محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی خدمت کے لیے لوگ ہزاروں ملازمین رکھ سکتے ہیں۔ وہ کچن میں کھڑی انہی سوچوں میں گم تھی۔ اوہو، تو قندیل صاحبہ کچن میں ہے۔ سبیلہ کسی کام سے آئی تو قندیل کو موجود پا کر طنزی انداز میں بولی۔ قندیل اسے نظر انداز کیے اپنے کام میں مہو رہی۔ وہ اب سمجھی، شہروز کے دل میں مادے کے راستے اترنے کا پروگرام ہے موصوفہ کا۔ قندیل سبیلہ کی بات پر خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی، لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ سبیلہ اس کی خاموشی پر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے اس نے چھری پٹکی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جبران کچن کے دروازے پر کھڑا نہ جانے کب سے قندیل پر نظریں جمائے ہوئی تھا۔ او میرے خدایا، آج شاید میرے صبر کا امتحان ہے۔ نہیں، دراصل گرمی کی وجہ سے۔ تو ڈارلنگ باہر آ جاؤ پھر۔ مسٹر جبران احمد، جبران کے اس طرز تخاطب پر وہ بھر اٹھی اور اس کی بات کاٹ کر بولی، میں آپ سے متعدد بار کہہ چکی ہوں کہ مجھے یوں مخاطب مت کیا کرے۔
جبران کو اس کے انداز پر بہت غصہ آیا لیکن دبا گیا۔ اوہ سوری، لیکن ہم سب کزنس اسی طرح، لیکن مجھے ایسا بالکل اچھا نہیں لگتا، تنک کر بولی۔ ٹھیک ہے، آئندہ میں خیال رکھوں گا، اس نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں کہا، لیکن اس کا لہجہ اس کی آنکھوں کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اسے جبران کی نظروں سے سخت خوف آتا۔ اس نے وہ چمک اور ہوس دیکھی تھی جو شکار کو دیکھ کر شکاری کی آنکھوں میں امڑ آتی ہے۔ قندیل سخت ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ وہ یہ بات تانیہ کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ تانیہ اسے ناراض نہ ہو جائے، اور اتنی مخلص اور ہمدرد بہن جیسی سہیلی کو ناراض کرنا اسے ہرگز قبول نہ تھا۔ اب میں کس سے کہوں؟ یہاں تو میرا کوئی بھی اپنا نہیں، اور شہروز کا خیال آتے اس کے دل میں ٹیس سی اٹھی، جسے نانی اور دادا نے میرا محافظ بنایا تھا۔ وہ تو میرے وجود سے اکثر بے نیاز اور بیزار ہے۔ جب شوہر ہی بیوی کے وجود سے انکاری ہو تو دوسروں کی بری نیت تو عورت پر ضرور پڑے گی۔ خدایا میری مدد کرنا۔ بے بسی کے عالم میں سر تھام کے رہ گئی۔ ہیلو عمیر، کہاں ہو یار؟ آج کل تم بالکل ہی اسکرین سے آؤٹ ہو گئے ہو۔ آج کلب بھی بہت دنوں بعد آئے ہو۔ شہروز ٹینس کھیل کر آیا تو عمیر کو اپنا منتظر پایا۔ بس یار آج کل ممی پاپا کو کنونس کرنے میں لگا ہوں۔ او مائی گاڈ، عمیر تمہاری سوئی اب تک وہیں اٹکی ہوئی ہے؟ میں تو سمجھا تھا کہ محض تمہارا جذباتی پن ہے جو کچھ وقت کے بعد جھاگ کی مانی بیٹھ جائے گا، لیکن یار تم تو بہت ثابت قدم نکلے۔ شہروز کو عمیر میں اس اقدام پر خاصی حیرت ہوئی۔ پلیز شہروز، تم میری سچی محبت کو جذباتیت یا اٹریکشن کا نام دے کر اس کی توہین مت کرو۔ عمیر برا مان گیا۔ اوہو، آئی ایم سوری، لیکن یار پلیز ڈونٹ مائنڈ۔ ماہین کے مقابلے میں زویا تو کافی چارمنگ اور کانفیڈنٹ گرل ہے اور تمہیں لائک بھی بہت کرتی ہے، تو تم زویا سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ عمیر دراصل شہروز کا سب سے اچھا دوست تھا جو ماہین نامی لڑکے سے محبت کر بیٹھا تھا۔ ماہین عمیر کی چھوٹی بہن مونا کی سہیلی تھی، لیکن اس کا تعلق متوسط طبقے سے تھا، اور عمیر مل اونر کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہی طبقاتی تضاد یہاں پر بھی موجود تھا۔ اس کے والدین ماہین کو بہو بنانے کے لیے قطعی آمادہ نہ تھے، اور عمیر صاحب ماہین کے عشق میں بری طرح گرفتار تھے۔ شہروز میں مانتا ہوں کہ ماہین زویا سے زیادہ خوبصورت نہیں، زیادہ دولت مند نہیں، اور نہ ہی اس کی طرح بے باک ہے، لیکن پھر بھی زویا ماہین کا قطعاً مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شہروز عمیر کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ ماہین کے اندر شرم و حیا ہے، اس کی آنکھوں میں حیا اور پاکیزگی ہے، اس کا چہرہ بناوٹ سے عاری اور معصوم ہے، اس کے انداز میں محتاط پن ہے، ایک جھجک ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ عورت کا سب سے قیمتی اور انمول گہنا اس کی نسوانیت کا بھرم ہے۔ شہروز خاموش بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اچانک اس کا ذہن قندیل کی طرف چلا گیا۔ وہ بھی تو بالکل ویسی تھی جیسا کہ عمیر کی ماہین۔ عمیر یار ایسا بھی تو ہو سکتا ہے محض تمہارے سامنے ایسی ہو، مگر میرا مطلب ہے کہ ڈھونگ رچا رہی ہو۔ آفٹر آل تم اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہو، ہینڈسم ہو۔ شہروز نے اپنے آپ کو سنبھالتے نکتہ اٹھایا۔ آف کورس یار، ایسا بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ میں اس کو ہر طرح سے آزما چکا ہوں۔ کھلکھلا کر بولا۔ شہروز اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ اتنا خوش اس نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شہروز کا ذہن اس کی باتوں میں الجھ کر رہ گیا۔ گھر میں زنیرہ کی منگنی کی تیاریاں زور شور سے جاری تھی۔ قندیل بھی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ دونوں تایا تو سارا دن گھر سے باہر رہتے تھے۔ ان کا رویہ اول روز کی طرح ہی تھا۔ زنیرہ بھی اب شاید اس کی ذات پر طنز کرتے تھک گئی تھی، البتہ سبیلا اسے تذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی، کیونکہ اسے قندیل سے خاص قسم کا بغض تھا، اور یہ بات وہ بخوبی جانتی تھی۔ شبانہ پھپھو ویسے کمگو اور اپنے کام سے کام رکھتی تھی، لیکن اس کے لیے یہی کافی تھا کہ یہ لوگ اس کے وجود کو برداشت تو کر رہے تھے۔ سلمان سدا کا لاپرواہ نوعمر لڑکا تھا۔ میر جان ابھی چھوٹا تھا، وہ یا تو پڑھائی میں لگا رہتا یا پھر کرکٹ میں، اور جبران کا وہی انداز تھا، بات بے بات اس سے فری ہونے کی کوشش کرتا، اور شہروز سبیلا کی سنگت میں نظر آتا تھا، اور کبھی غیر ارادی طور پر وہ اس کے سامنے آ جاتی تو انتہائی کاٹدار نظروں سے گھورتا تھا۔ سنو قندیل، پلیز ذرا یہ ڈریس شہروز بھیا کے کمرے میں رکھاؤ، تانیہ نے ملتجانہ انداز میں کہا۔ شہروز کے کمرے میں؟ نہ بابا، مجھے تو معاف رکھو۔ قندیل ایک بار پھر میگزین پڑھنے میں منہمک ہو گئی۔ پلیز قندیل، میں اس وقت بہت بزی ہوں اور شہروز بھیا بھی گھر پر نہیں ہیں، دوپہر کے وقت تو بہت کم ہی گھر آتے ہیں، میں ذرا پھپھو کے پاس جا رہی ہوں، منگنی کے دن قریب آ رہے اور بہت سارا کام نپٹانا ہے، پلیز۔ اوکے لاؤ۔ لیکن شوہر وہ کمرے میں نہیں ہے نا؟ قندیل نے دوبارہ استفسار کیا۔ نہیں ہے، تم جاؤ اب، اور جلد میں کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ شہروز کے کپڑے رکھنے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ پہلی بار اس کے کمرے میں آئی۔ کمرہ اپنے مکین کے اعلیٰ ذوقی کا ثبوت پیش کر رہا تھا۔ ایش گرے اور وائٹ کلر کے امتزاج کا کارپیٹ، پردے اور آئرن روڈ کا خوبصورت ڈبل بیڈ، اور سامنے دیوار پر اس کی بڑی سی تصویر آویزہ تھی جس میں وہ مسکرا رہا تھا۔ موصوف مسکرا بھی ایسے رہے جیسے دنیا پر احسان کر رہے ہو، وہ زرلب کہتی یوں ہی مڑی تو ساکت رہ گئی۔ واش روم سے شہروز باد گاؤن پہنے ہاتھ میں ٹاول لیے اچانک آ گیا۔ مائی گاڈ، اب کیا ہوگا؟ شہروز کی اس پر نظر پڑی تو وہ بھی بری طرح چونکا۔
یہ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ قندیل نے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے خود ہی وضاحت دی۔ میں یہ کپڑے رکھنے آئی تھی، کہتے ہوئے بجلی کسی سرعت سے دروازے کی جانب لپکی، لیکن اس کا بازو شہروز کے مضبوط ہاتھ کی رفت میں آ گیا۔ اس نے گھبرا کر شہروز کو دیکھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ پلیز چھوڑیے میرا بازو۔ قندیل بمشکل منمنائی۔ تم نے تانیہ کو کیا پیغام دیا تھا؟ شہروز کے منہ سے یہ الفاظ سن کر ششدر رہ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح استفسار کر رہے گا۔ جواب دو، تم نے کیا کہا تھا؟ اس کے دھاڑنے پر وہ کانپ کر رہ گئی۔ اسٹوپڈ گرل، یوں بت کی طرح چپ کیوں کھڑی ہو؟ بولنا چاہتی تھی لیکن آواز ساتھ نہ دے رہی تھی۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ تم مجھے شوہر تسلیم نہیں کرتی؟ تمہیں اپنی اوقات معلوم ہے؟ مستقل اس کی ذات پر سنگریزے برسا رہا تھا جب تانیہ نے قندیل کی بات اس تک پہنچائی تھی۔ شہروز کو سخت توہین محسوس ہوئی تھی کہ ایک بے سہارا اور مجبور لڑکی نے اسے ٹھکرانے کی ہمت کیسے کی۔ اشتعال میں آ کر شہروز نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ قندیل مزید ذہانت برداشت نہ کر سکی اور چیخ کر بولی، مسٹر آغا شہروز جمال، میں تو یہاں صرف اپنی نانی اور دادا کے اس بندھن کی لاج رکھنے چلی آئی تھی جو میری مرضی کے بغیر جڑا۔ میں صرف اپنے پیاروں کے سامنے سرخرو ہونا چاہتی تھی، لیکن تم کیا جانو رشتے کیا ہوتے ہیں اور انہیں نبھانے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تم اپنی دولت کے نشے میں چور ایک انتہائی معمولی انسان ہو جس کو رشتوں کے تقدس کا ذرا خیال نہیں ہے۔ قندیل کے ضبط کی تنابیں ٹوٹ گئی۔ شہروز نے اسے بہت رسوا کیا تھا۔ ایک بات اور شہروز، وہ جاتے ہوئے پلٹی، تم میری محبت، میرے خلوص، میرے شریک سفر بننے کے لائق نہیں۔ تم سبیلہ جیسی لڑکی کے ساتھ ہی جچو گے۔ وہ انتہائی گہری بات کر کے شہروز کو ہکا بکا چھوڑ کر چلی گئی، جبکہ شہروز اس کی بات پر سن رہ گیا۔ قندیل کی اس بات کا کیا مقصد تھا کہ سبیلہ جیسی لڑکی میرے ساتھ جچے گی؟ آخر کیا کمی کیا ہے سبیلہ میں؟ اس کا ذہن مسلسل یہی بات سوچ رہا تھا۔ سبیلہ پر اعتماد ہے، خوبصورت ہے، لیکن اس کے اندر شرم و حیا نہیں ہے اور وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھتی ہے۔ اس نے اپنے جذبوں کو سینت کر رکھا ہے۔ ایک دم عمیر کی آواز اس کی سماعت میں گونجی، سبیلہ مجھے لائق کرتی ہے اور اکثر محبت کا اظہار بھی کرتی ہے، لیکن یہ دلنشین جملے سن کر میرے اندر کوئی ہلچل نہیں ہوتی۔ اور آج قندیل کے قریب ہونے پر میں کیوں بے چین ہو اٹھا؟ وہ اپنے آپ سے لڑ رہا تھا، انجانے میں سبیلہ اور قندیل کا مقابلہ کر رہا تھا۔ قندیل شہروز کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس نکال کر تھوڑی ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ اس دن وہ حسب معمول کچن مصروف تھی۔ شبانہ پھپھو کی طبیعت تھکن کی وجہ سے ناساز ہو گئی تھی۔ چھوٹی تائی اور باقی سب لڑکیاں شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی۔ بڑی تائی نے اسٹیم روسٹ اور فرائیڈ رائس کی ٹرے اسے تھما کر جا کر شبانہ پھپھو کو دیا۔ وہ ششپن میں مبتلا ہوئی۔ جبران کے ارادے سے نیک نہیں لگتے تھے، لیکن سب شاپنگ پر گئے ہوئے تھے، یہ سوچ کر وہ پھپھو کی پوشن میں آ گئی۔ لاؤنج میں کافی سناٹا تھا۔ اس نے پھپھو کو وہیں سے آوازیں دی، شاید وہ سو رہی تھی۔ کچن میں چلی آئی، ٹرے رکھ کر یوں ہی پلٹی، اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ سامنے جبران کھڑا اسے بہکی بہکی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ قندیل بے تحاشا ڈر گئی۔ وہ جبران بھائی، یہ تائی نے بھجوائی ہے، میں چلتی ہوں۔ دروازے کی جانب لپکی، لیکن جبران نے برق رفتاری سے اس کا ہاتھ دبوچ لیا۔ وہ حیرت و استعجاب کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے اپنے لہجے میں سختی لانا چاہی لیکن ناکام رہی۔ جان من صرف جبران کہو۔ جبران بھائی۔ مارے صدمے کی اس کی آواز پھٹ سی گئی۔ جبران کی اتنی جرأت پر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ قندیل میری جان، تم انتہائی خوبصورت لڑکی ہو۔ ارے شہروز تو پاگل ہے جو تمہاری قدر نہ کر سکا۔ تم صرف ایک بار مجھے آزما کر دیکھو، پھر دیکھنا میں تمہیں۔ پلیز خاموش ہو جائیں۔ وہ نفرت سے چلا اٹھی، پھپھو پھپھو۔ وہ اپنی تمام تر طاقت صرف کر کے چلائی۔ جبران نے اسے یوں چلاتا ہوا دیکھا تو ایک زوردار کہکا لگایا، ڈیئر وہ تو ڈاکٹر کے پاس گئی ہے، اب صرف میں ہوں اور تم ہو۔ یہ کہتے وہ اس پر جھکا۔ قندیل نے اپنے حواس مجتمع کرتے اپنی پوری طاقت سے جبران کو دھکا دیا۔ اس غیر متوقع دھکے سے جبران سنبھل نہیں سکا اور پیچھے گر پڑا، اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھا کر وہ دیوانہ وار باہر کی جانب لپکی اور بھاگتی چلی گئی۔ آنکھوں میں نمکین پانی کی چادر سی تن گئی اور اسی دھند لاہٹ میں اسے سامنے سے آتا شہروز بھی دکھائی نہ دیا۔ لان میں آ کر وہ شہروز سے بری طرح ٹکرائی۔ شہروز اس سبتات پر گھبرا گیا۔ نہ قندیل کے پیروں میں چپل تھی اور نہ سر پر دوپٹہ۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ قندیل شہروز کو دیکھ کر سٹپٹائی۔ شہروز نے بقوع اس کا چہرہ دیکھا، گالوں پہ آنسو تھے اور آنکھیں مزید برسنے کو بےتاب تھی۔ آر یو اوکے قندیل؟ وہ اختیار پوچھ بیٹھا۔ جواب میں قندیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو ان آنکھوں میں کیا نہیں تھا، ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیاں، شکوہ، بے اعتنائی، کاٹدار نظریں۔ چرا گیا وہ چپ چاپ اندر چلی گئی۔ شہروز کچھ سوچ کر باہر گیا جہاں کچھ فاصلے پر اس کی چپل موجود تھی، لیکن چادر کہیں پر بھی نہیں تھی۔ بری طرح الجھا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھک رہی تھی جس نے اس کی آبرو کو سلامت رکھا اور اس گد سے بچا لیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ جبران چوٹ کھائے ہوئے سانپ کی طرح پھنکار رہا ہوگا
اور ضرور موقع ملتے اسے نقصان پہنچائے گا جب ہی اس نے یہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو قندیل؟ تانیہ کو قندیل کی بات سن کر سخت غصہ آیا۔ پلیز تانیہ، صرف تم ہی میری مدد کر سکتی ہو، قندیل لجاجت سے بولی۔ میں تمہاری ہرگز مدد نہیں کروں گی۔ قندیل، تم بچی تو نہیں ہو جو یہ بات نہیں جانتی کہ گھر سے باہر عورت ذات کے لیے کیسے کیسے درندے اور بھیڑیے قدم قدم پر موجود ہے، پھر بھی تم یہاں سے جانے کا سوچ رہی ہو؟ تانیہ تعصب سے بولی۔ اور اگر کوئی درندہ طاق لگائے گھر میں ہی موجود ہو تو تم اس بارے میں کیا کہو گی تانیہ؟ قندیل نے دل میں سوچا لیکن کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مبادا تانیہ اسے قصوروار سمجھ بیٹھے اور وہ اس کی دوستی سے ہاتھ دھو بیٹھے، جب ہی وہ خاموشی سے اس کی بات پر آمادہ ہو گئی۔ جب زنیرہ کی منگنی تھی، وہ حتم الامکان کوشش کر رہی تھی کہ جبران سے تنہائی مدبر نہ ہو۔ سبیلہ آج مکمل کیل کاٹوں سے لیس تھی، سرخ رنگ کی ساڑی، اس پر سلیولیس بلاؤز، اس کے گورے بازو چاندی کی طرح چمک رہے تھے۔ ڈائمنڈ کا نازک سا نیکلیس پہنے اور خوبصورت سا بالوں کا ہیئر سٹائل بنائے وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ منگنی کا اہتمام لون میں کیا گیا تھا۔ قندیل بھی خاص اہتمام سے تیار ہوئی تھی اور اس کے پیچھے تانیہ کا ہاتھ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح شہروز کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے۔ تانیہ کی لاکھ منتوں سے متاثر ہو کر اس نے تانیہ سے لائٹ میک اپ بھی کروا لیا تھا۔ آف وائٹ کلر کا پاجامہ اور اس پر حیدرآبادی کرتا جس پر گولڈن اور سلور ستاروں اور موتیوں کا حسین اور نازک سا کام بنا ہوا تھا۔ تازہ بیلے کی بالیاں پہنے وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ لمبی سی بالوں کی چوٹی جسے تانیہ کے 1000 بار کہنے کے باوجود اس نے کھولا نہ تھا۔ تانیہ نے یہ ڈریس خاص طور پر قندیل کے لیے لیا تھا۔ سبیلہ اسے دیکھ کر بری طرح جل گئی۔ پوری محفل میں وہ سب سے منفرد لگ رہی تھی۔ عجلت میں آتا شہروز چند ثانیے قندیل کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ تانیہ نے یہ منظر بغور دیکھا۔ قندیل ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑی پھولوں کی الجھی لڑیوں کو سلجھا رہی تھی۔ اسے اپنے پلان میں کامیابی محسوس ہوئی۔ تانیہ کو ایک دم شرارت سوجھی۔ وہ شہروز کے اچانک سامنے آ گئی۔ شہروز تانیہ کو سامنے کھڑا دیکھ کر بری طرح بکھلا گیا۔ کیا ہوا شہروز بھیا، آپ اتنا گھبرا کیوں رہے؟ وہ انتہائی معصومیت سے بولی، البتہ آنکھیں شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ شہروز جھیپ سا گیا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ شہروز ڈپٹ کر بولا۔ ویسے شہروز بھیا آج کتنی روشنی ہو رہی ہے نا، تانیہ نے زمانی لہجے میں کہا۔ بے اختیار اس کی نظریں قندیل کی جانب اٹھی۔ واقعی آج بہت روشنی ہے، شہروز سرگوشی بولا۔ تانیہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اپنی بے خودی پر اسے سخت غصہ آیا۔ قندیل وہاں سے جا چکی تھی۔ اس نے بھی باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ یہ روشنی قندیل کے وجود سے ہے نا؟ تانیہ کی آواز آئی۔ پکا یقین کر لینا چاہتی تھی۔ شہروز نے جاتے جاتے پلٹا۔ چند ثانیے تانیہ کو دیکھا اور ایک دم دل نشین انداز مسکرا دیا۔ تجھے پھول کہوں یا چاند کہوں تو ان سب سے بھی بڑھ کر حسین ہے۔ تجھے جام کہوں یا شراب کہوں تو ان سب سے زیادہ نشیلی ہے۔ قندیل جو تائی امی کے کہنے پر کچن میں مٹھائی لینے آئی تھی، جبران کی آواز پر کرنٹ کھا کر پلٹی۔ جس بات کا اسے ڈر تھا آخر وہی ہوا۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ چلے جاؤ یہاں سے، قندیل سخت لہجے میں بولی۔ اگر وہ اب بھی کمزوری دکھاتی تو جبران اس پر ضرور حاوی ہونے کی کوشش کرتا، لیکن اس کی سختی کا اس پر مطلق اثر نہ ہوا۔ دیکھو مجھے جانے دو، اس بار لہجے میں خوف نمایاں ہوا۔ یا اللہ کسی کو میری مدد کے لیے بھیج دے، مجھے ان غلیظ نظروں کے سار سے آزاد کروا دے۔ اس نے تڑپ کر دل سے دعا کی۔ جبران تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ آواز اس کے کانوں میں امرت گھول گئی۔ جبران شہروز کی غیر متوقع آمد پر سٹپٹا کر اس کی جانب مڑا۔ دراصل امی قندیل کو بلا رہی تھی، کہتی وہ کھسک گیا۔ کچن میں کھڑی قندیل پر چڑھتی نظر ڈال قندیل بہت نروس نظر آ رہی تھی۔ شہروز بنا کچھ کہے واپس پلٹ گیا۔ قندیل نے کب کا رکا سانس خارج کیا۔ تھینک یو سو مچ شہروز، آپ نے انجانے میں میری بہت بڑی مدد کی، دل میں بولی۔ منگنی کا فنکشن بخیر و خوبی انجام پا گیا تھا۔ اوکے شہروز، اب ہمیں اجازت دو۔ شہروز کے دوست اس سے اجازت طلب کرے تھے۔ شہروز حق میزبانی ادا کر رہا تھا، تبھی عمیر اس کے قریب آیا۔ سنو شہروز، عمیر جاتے کچھ سوچ کرو، کہاں بولو۔ شہروز اس کی جانب متوجہ ہوا۔ شہروز کبھی کبھی جو چیز ہماری جھولی میں بآسانی آ گرتی ہے، ہمیں اس کی بالکل قدر نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنی ہی انمول اور قیمتی کیوں نہ ہو۔ لیکن جب وہ چیز کھو جاتی ہے، ہم سے دور ہو جاتی ہے، تب ہمیں اپنی تہی تامہ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن میرے یار، اس وقت صرف پچھتاؤں کے علاوہ کچھ نہیں رہ جاتا۔ عمیر کی بات شہروز بغور سن رہا تھا۔ قندیل بہت اچھی لڑکی ہے، یہ کہہ کر وہ رکا نہیں چلا گیا اور اسے بہت کچھ باور کرا گیا۔ آج زنیرہ کے سسرال والوں نے ان کی دعوت کی تھی۔ سر شام سب تیاریوں میں مصروف تھے۔ قندیل کو صبح ہی سے بخار محسوس ہو رہا تھا۔ شام کو تو اچھا خاصا بخار چڑھ گیا۔ گھر کے کسی فرد نے اسے چلنے کو نہ کہا اور نہ ہی طبیعت پوچھی۔ وہ گھر والوں کی بے اعتنائی پر اداس ہوئی۔ تانیہ اس کے پاس سے رکنا چاہتی تھی، لیکن قندیل نے اسے یہ کہہ کر بھیج دیا کہ میں ہوں ٹھیک، اور پھر زبیدہ ملازمہ گھر پر تو ہے۔ ان کے جانے کے بعد وہ دوا لے کر گہری نیند سو گئی۔
تقریباً 2 گھنٹے گزرنے کے بعد شدید بھوک کے احساس سے اس کی آنکھ کھلی۔ اب جو اس کی طبیعت بحال ہوئی تو اسے فوراً جبران کا خیال آیا۔ جبران کا خوف اس کے دل میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ گھر میں سناٹے بول رہے تھے۔ اس نے گھبرا کر زبیدہ کو آواز دی تو بھاگتی ہوئی آئی۔ کیا ہوا بی بی جی؟ زبیدہ کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ زبیدہ تم میرے ساتھ رہو، مجھے تنہائی سے ڈر لگ رہا ہے، قندیل وحشت زدہ لہجے میں بولی۔ آپ فکر نہ کرے بی بی جی، میں کوارٹر میں اپنے شوہر کو روٹی دے کر آپ کے پاس آ جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے لیکن جلدی آنا۔ قندیل کھلے بالوں کا جوڑا ہاتھوں سے بنا کر بستر سے اٹھی اور منہ دھو کر کچن کی طرف آ گئی۔ اپنے لیے چائے پکائی اور بسکٹ کا پیکٹ اٹھا کر لاؤنج میں آ گئی۔ ٹی وی آن کر کے آہستہ آہستہ چائے کی چسکیاں لینے لگی۔ ماں نے اسے قدموں کی چاپ سنائی دی، سمجھی شاید زبیدہ آئی ہے۔ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ دہشت سے پلٹی اور جبران کو دیکھ کر سناٹے میں آ گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے؟ دعوت میں نہیں گئے؟ ارے میری بھولی چڑیا، وہاں تم نہیں تھی جان من، تو پھر میرا دل کیسے لگتا؟ اس نے اپنے بازو جبران کے مضبوط ہاتھوں سے آزاد کرانے کے لیے کافی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہی۔ چھوڑ مجھے ذلیل آدمی، اسے اپنی جانب جھکتا پا کر غصے سے چلائی۔ زبیدہ زبیدہ وزیانی انداز میں زبیدہ کو آوازیں دینے لگی۔ کیوں اپنے نازک گلے پر زور ڈال رہی ہو؟ زبیدہ اور اس کے میاں کو میں نے باہر بھیج دیا ہے، یہ کہہ کر کہ میں آ گیا ہوں تمہاری بیوی کا خیال رکھنے۔ مخمور لہجے میں بولا، گھٹیا آدمی، اگر میری جگہ سبیلہ یا زنیرہ ہوتی اس کے ساتھ۔ شٹ اپ، غصے سے پھنکارا۔ اسی پل اس نے اپنے لمبے ناخنوں سے جبران کے چہرے پر حملہ کر دیا اور اس افتاد پر مزید بھی پر اٹھا اور اسے صوفے پر پٹک دیا۔ وہ صوفے کی بیک کی طرف سے دوسری جانب کو کود گئی اور باہر کی طرف بھاگی۔ جبران اس کے پیچھے لپکا اور تھوڑی سی حجت کے بعد قندیل کو جا لیا۔ قندیل ہذیانی انداز میں چلانے لگی۔ جبران کو شدید تاؤ آیا۔ اس نے یکے بعد دیگرے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارے۔ وہ بے دم ہو کر زمین پر گر پڑی اور ہونٹ کے کنارے سے خون بہنے لگا۔ بہت نخرے دکھا چکی ہو، اگر پہلے ہی میری بات مان لیتی تو یہ سب نہ کرنا پڑتا۔ اس کے قریب آ کر فنکارا۔ اس کا مسخ شدہ چہرہ انتہائی کراہیت آمیز لگ رہا تھا۔ اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ قندیل منت سماجت پر اتر آئی لیکن وہاں کوئی انسان نہیں بلکہ سفاک درندہ تھا جو اسے نوچنے کو بے چین و بے قرار تھا۔ شہروز پلیز میری مدد کرو، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو شہروز، شہروز کو آوازیں دیتے بری طرح رو رہی تھی۔ جبران یہ سن کر کہکا لگا کر ہنسا اور پھر ہنستا چلا گیا۔ تم شہروز کو بلا رہی ہو؟ بمشکل ہنسی روکتا ہوا بولا، جو تمہیں ذلیل کرتا ہے، جسے تمہاری قطعی پرواہ نہیں۔ دوبارہ اس کی جانب جھکا۔ جبران کوئی بہت زور سے چیخا اور وہ بری طرح گھبرایا، کمزور و بے بس۔ قندیل نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو شہروز نظر آیا۔ اس نے اپنی آنکھیں ہتھیلیوں سے رگڑ ڈالی۔ شہروز جبران کو انتہائی کینہ تو اس نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اچانک اس کے بے جان وجود میں توانائی سی بھر گئی اور وہ بجلی کی تیزی سے اٹھی اور یکدم اس کے کشادہ سینے پر سر رکھ کر بے تحاشا رو دی۔ شہروز آپ آ گئے، آپ آ گئے، رو رہی تھی۔ شہروز نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے یقین دلایا کہ اس کا محافظ، اس کا صاحبان اس کے آبرو کی حفاظت کے لیے آ چکا ہے۔ بازی پلٹی دیکھ کر جبران گھبرا گیا۔ شہروز یقین کرو، اس نے مجھے خود فون کر کے بلایا کہ میری طبیعت اچھی نہیں ہے تو آ جاؤ، اور پھر یہ مجھے رجھانے لگی۔ روتی بلکتی قندیل جبران کے الفاظ سن کر یوں چپ ہوئی جیسے چابی کے کھلونے کو فوراً بند کر دیا ہو۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ نہیں نہیں شہروز، یہ جھوٹ۔ شہروز دراصل قندیل مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے، اب سے نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی نہیں شہروز پلیز۔ ایک دم شہروز نے اس کے ہونٹوں پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا۔ قندیل ششدر رہ گئی۔ قندیل تم ایک الفاظ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبران مطمئن ہو کر شہروز کو اس کی باتوں پر یقین آ گیا ہے اور قندیل کی حالت ایسی ہو گئی جیسے اس کے وجود میں جان ہی نہ ہو۔ شہروز کے اگلے جملے نے اس کے مردہ جسم پر زندگی پھونک دی۔ تمہیں صفائیہ دینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے قندیل، تمہاری پاک دامنی کا میں خود گواہ ہوں۔ یہ سن کر قندیل کے چہرے پر استجاب اور جبران کے منہ پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ جبران کی طرف تیر کی مانند لپکا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ذلیل کمینے، تیری ہمت کیسے قندیل کو اپنے ناپاک اور گندے ہاتھوں سے چھونے کی؟ شہروز آپے سے باہر ہو گیا اور اس پر گھونسوں اور لاتوں کی بارش کر دی۔ قندیل تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مجھے تو تجھ پر اسی دن شک ہو گیا تھا جب قندیل بدحواسی بھاگتی ہوئی آئی تھی، اور جب میں بہانے سے اندر گیا تو قندیل کی چادر ہر بات واضح کر گئی تھی۔ یہ انکشاف سن کر قندیل حق تک رہ گئی اور جبران بھی دم ساتھ گیا۔ شہروز یہ کیا ہو رہا ہے؟ بڑے تایا کی زوردار آواز گونجی۔ قندیل اور شہروز دونوں چونکے۔ گھر کے افراد کو اچانک دیکھ کر قندیل کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ تمام لوگ حیرت و استعجاب سے گونگ کھڑے تھے۔ شہروز جبران کو چھوڑ کر بھپر کر مڑا۔ ڈیڈی، اس ذلیل نے قندیل کو، ماموں جان یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، آئی سوئر قندیل نے مجھے خود۔ شٹ اپ، شہروز شیر کی مانند دھاڑا۔ شہروز ایک منٹ، آغا سکندر جمال نے شہروز کو ٹوکا۔ ڈیڈی آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے؟ شہروز کو شدید شوق لگا۔ بیٹا میرا مطلب، آپ کا مطلب کچھ بھی ہو، لیکن آپ سب یہ بات کان کھول کر سن لیں کہ اس غلیظ انسان نے میری بیوی پر بری نگاہ ڈالی ہے۔
اور اس کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ یہ کہتے ہی وہ ایک بار پھر اسے مارنے لگا۔ دونوں تایا نے آگے بڑھ کر شہروز کو بمشکل پکڑا۔ جہاں شہروز کے منہ سے الفاظ سن کر قندیل ششدر رہ گئی، وہیں الفاظ سبیلہ پر بجلی بن کر گرے۔ باقی اہل خانہ کو بھی سانپ سونگھ گیا تھا۔ ڈیڈی، اگر میں اس بندر سے ناراض تھا، قندیل سے نالا تھا، تو آپ لوگوں کو قندیل کو اپنانا چاہیے تھا۔ اور ڈیڈی، یہ تو آپ کی سگی بھتیجی ہے، کتنا تڑپایا آپ نے ہارون چچا کی روح کو، اور میں بھی قصوروار ہوں ہارون چچا کا کہ ان کی بیٹی کی قدر نہ کر سکا، اور یہ شوہر کے ہوتے ہوئے، اپنوں کے ہوتے ہوئے اس درندے کی بدتمیزیوں کو برداشت کرتی رہی۔ شہروز نے جمران کو خون آشام نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جو سر جھکائے کھڑا تھا، اور آپ پھپھو، آپ بھی اتنی کٹھور بن گئی کہ مرے ہوئے بھائی کی بیٹی کے لیے محبت تو درکنار، کبھی ہمدردی تک نہ جاگی۔ آج شہروز ماں باپ سمیت سب کو کٹہرے میں کھٹسیٹ لایا۔ تینوں بہن بھائی شہروز کے اس طرح جھنجھوڑنے پر نادم ہوئے۔ قندیل سے اتنی بڑی خوشی سنبھل نہیں پا رہی تھی کہ شہروز اس کے لیے اپنے گھر والوں کا احتساب کر رہا تھا، مگر اللہ کا شکر ہے اس نے میری آنکھوں سے غفلت کی پٹی ہٹا دی، ورنہ میرے پاس آپ لوگوں کی طرح پچھتاؤ کے سوا کچھ باقی نہ رہتا۔ اب میں اور قندیل اس گھر میں ہرگز نہیں رہیں گے۔ کل رات کی فلائٹ سے میں سنگاپور لے جا رہا ہوں اسے بھی۔ یہ خبر سن کر تائی امی اور سبیلہ شاکڈ رہ گئی۔ وہ تو پہلے ہی شہروز کی باتوں سے زلزلے کی زد میں آ گئی تھی۔ یہ سن کر بالکل حواس باختہ ہو گئی۔ تانیہ، تم قندیل کو کمرے میں لے جاؤ۔ قندیل اس قدر پرمسرت انکشاف سے ڈھیک سی گئی اور تھکے ہوئے قدموں سے تانیہ کے ہمراہ چل دی۔ تانیہ، یہ سب کیسے اور کب ہوا؟ شہروز کیسے اتنا بدل گئے؟ میرے لیے اپنے گھر والوں سے جھگڑے، میرا حق مانگا، اور انہوں نے مجھے اپنی بیوی بھی مانا، انہوں نے سب کے سامنے مجھے عزت اور مان دے دیا۔ وہ عجیب سے احساسات میں گھر کر رونے لگی۔ تانیہ نے اسے رونے دیا۔ قندیل کی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی، کبھی ہنس رہی تھی، کبھی رو رہی تھی۔ اللہ کا شکر کرو کہ اس نے شہروز بھیا کی بروقت آنکھیں کھول دی اور انہیں کھرے و کھوٹے کی پہچان ہو گئی۔ تانیہ، لیکن انہوں نے میرا پاسپورٹ وغیرہ کیسے بنایا؟ وہ لچ کر بولی۔ ماں بدولت کی وجہ سے؟ تانیہ اکڑ کر بولی۔ کیا مطلب؟ نا سمجھی کی کیفیت میں دیکھنے لگی۔ ٹھہرو، میں تمہیں شروع سے بتاتی ہوں۔ پچھلے چند ہفتوں سے میں بھیا کو کچھ بدلا بدلا سا محسوس کر رہی تھی، خاص طور پر تمہارے حوالے سے۔ ایک بات میں نے نوٹ کی کہ جہاں تم جاتی ہو وہیں ان کی نگاہیں تمہارا تعاقب کرتی ہے۔ شوخی سے بولی تو قندیل جھیپ سی گئی۔ اور منگنی کے دن تو چاروں شانے چت ہو گئے تھے، وہ پورے فنکشن کے دوران تمہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ قندیل کو یاد آیا کہ منگنی کے دن شہروز کچن میں اتفاقاً نہیں بلکہ جان بوجھ کر آیا تھا۔ جانتی ہو، دوسرے دن میں نے ان کی آنکھوں میں تمہارا مکمل عکس دیکھ لیا۔ تانیہ کے لفظوں کی فوار اس کے جلتے من میں ٹھنڈک پیدا کر رہی تھی۔ اور ایک دن میں نے ان سے سب اگلوا لیا، وہ واقعی تمہیں بہت پسند کرنے لگے۔ دوسری طرف وہ نادم بھی تھے، اور پھر ہم دونوں نے مل کر یہ حل نکالا کہ تمہیں یہاں سے دور لے جائیں گے، اور اس کام کے لیے میں نے تمہارے ڈاکومنٹس فراہم کر دیے۔ تانیہ خوب چہک رہی تھی۔ تمام بات سن کر قندیل خوشی کے مارے رونے لگی۔ ارے رے، اب کیا ہوا؟ تانیہ متعجب ہوئی۔ روتے ہوئے تانیہ سے لپٹ کے روندھی آواز میں بولی، تانیہ، آج میں اپنے پیاروں کے سامنے سرخرو ہو گئی۔ آج ان کا کہنا سچ ثابت ہوا، اور تانیہ، مجھے میری منزل تک پہنچانے میں تم نے قدم قدم میرا ساتھ نبھایا۔ جب میں ٹوٹ کر بکھری تم نے مجھے سمیٹا، ورنہ میں کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتی۔ تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان۔ پلیز قندیل، خاموش ہو جاؤ، شکریہ ادا کر کے مجھے پرایا مت کرو، وہ عاجزی سے بولی۔ قندیل روتے ہوئے مسکراتی۔ قندیل، تم نے مجھے جبران بھائی کی حرکتوں کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ تانیہ روٹھے ہوئے انداز میں بولی۔ تانیہ، میں بہت ڈر گئی تھی۔ کیا تمہیں یہ سب پہلے پتا تھا؟ قندیل نے کچھ یاد آنے پر چونک کر پوچھا۔ ہاں۔ قندیل نے زور سے اچھل پڑی۔ لیکن کیسے؟ اس نے استجاب آمیز لہجے میں پوچھا۔ اس دن جب تم بدحواس ہو کر لان میں بھاگتی ہوئی آئی تھی، شہروز بھیا تمہاری حالت دیکھ کر بری طرح چونک گئے تھے۔ اس بات کا ذکر انہوں نے مجھ سے کیا۔ میں ایک لمحے میں سمجھ گئی کہ ضرور جبران بھائی نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی بات کا یقین کرنے کے لیے میں پھپھو کے گھر گئی، اور وہاں تھوڑی تلاش کے بعد تمہاری چادر میرے ہاتھ لگ گئی، اور وہ میں نے شہروز بھیا کو دکھائی اور یہ بھی بتا دیا کہ کہاں سے ملی۔ اس وقت تو شدید غصے میں تھے۔ میں نے بہت مشکل سے انہیں ٹھنڈا کیا، انہیں سمجھایا کہ جبران بھائی صاف مکر جائیں گے اور تمام الزام قندیل کے سر پر تھوپ دیا جائے گا، لہٰذا انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، اور اسی پلان کے تحت شہروز بھیا جبران کا مسلسل تعاقب کرے۔ تانیہ آگے بھی کچھ کہہ رہی تھی، لیکن وہ تو اپنی ہی سوچوں مگن تھی۔ یہ دونوں کس طرح میری حفاظت کر رہے تھے، اور شہروز جو قدم قدم پہ میرا محافظ بنا ہوا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ قندیل دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ کھٹکے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ کوئی آہستہ آہستہ دستک دے رہا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اس سے پہلے اٹھتی تانیہ جلد میں اٹھی اور دروازہ کھولا۔ نووارد کو دیکھ کر قندیل کو بے تحاشا شرم آئی اور وہ سوتی بن گئی۔ تانیہ، قندیل سو رہی ہے؟ شہروز مدھم آواز میں بولا۔ ہاں بھیا رات کو دیر سے سوئی تھی۔ آپ اندر آئیے۔ وہ اندر آنے میں جھجک رہا تھا۔ ارے بھیا فکر مت کرے، وہ آپ کی بیگم ہے۔ تانیہ کے الفاظ سے شہروز جھنپ گیا۔ تانیہ تیار ہے؟
صوفے پر بیٹھتے شہروز جھجک کر بولا، کیونکہ شہروز کے اندر ایک خوف کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا کہ کہیں قندیل اس کے سابقہ سلوک کی بدولت چلنے سے انکار نہ کر دے۔ شہروز بھیا، وہ بہت حساس اور پیاری لڑکی ہے، وہ آپ کے ساتھ جانے پر آمادہ ہے، لیکن آپ ہاتھ پاؤں جوڑ کر اسے منا لیجیے گا۔ تانیہ شرارت سے بولی۔ شہروز کے دل سے ایک دم بھاری بوجھ سرکا تو مسکرا دیا اور قندیل اس نے طمانینت کا سانس لیا۔ شہروز سامان گاڑی میں رکھتا سبیلا کی آواز پر پلٹا۔ سامنے سبیلا ملگجے کپڑوں اور بکھرے بالوں میں بکھری بکھری سی لگ رہی تھی۔ تم جا رہے ہو؟ وہ یاسیت سے بولی۔ شہروز، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا؟ سبیلا چیخ پڑی۔ سبیلا، مجھے وہ دن، وہ وقت یاد، کوئی لمحہ یاد دلاؤ جب میں نے تم سے یہ کہا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں یا محبت کرتا ہوں، یا میں نے تم سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ تم بار بار اپنی پسند کا اظہار کرتی تھی سبیلا، لیکن اگر تمہیں یاد ہو تو ایک بار بھی میں نے ہاں میں جواب نہیں دیا۔ سبیلا کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ جاتے ہوئے اس کے قریب رکا۔ ہم صرف دوست اور کزن تھے اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں، کہتے ہوئے رکا نہیں اور سبیلا وہیں کھڑی اسے حسرت سے جاتا دیکھتی رہی۔ جاتے وقت قندیل تانیہ کے گلے لگ کر بہت روئی۔ تانیہ اسے لے کر ڈرائنگ روم میں آئی، جہاں سوائے جبران اور سبیلا کے تمام افراد موجود تھے۔ شہروز سامنے صوفے پر خاموش بیٹھا تھا۔ قندیل کو آتے دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا اب ہم چلتے ہو؟ کسی کی جانب نگاہ ڈالے بغیر بولا۔ ایک دم تائی امی تڑپ کر اس کی طرف بڑھی۔ شہروز، میرے بچے، ایسے مت جاؤ، ہمیں اتنی بڑی سزا مت دو بیٹا، ہم قندیل کو بہو بنانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سن کر قندیل نے بے ساختہ تائی امی کو دیکھا۔ ہاں بیٹا، تم تو میرے بازو ہو۔ پھر ایک دم قندیل کی طرف بڑھے۔ بیٹی، میں تمہارا سب سے بڑا گنہگار ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولے۔ آج تایا جان ٹوٹ گئے تھے، بیٹے نے آج ان کی آنکھیں کھول دی تھی۔ قندیل کے آنسو چھلک پڑے۔ چھوٹے تایا نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ بڑے تایا نے اسے اپنے بازو میں وا کیے۔ قندیل سے اب مزید برداشت نہ ہو سکا، تڑپ کر ان کے سینے سے جا لگی۔ کتنی خواہش تھی اسے تایا کے گلے لگنے کی۔ آج چھوٹے تایا نے بھی اسے گلے لگا لیا۔ جب وقت ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرف پھسل جاتا ہے تب ہمیں اپنی تہی دامہ ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور جب وقت کا پنچھی ہماری مٹھی میں ہوتا ہے تو ہم رعونت سے فرعون بنے رہتے ہیں۔ شہروز نے سوچا۔ چلے قندیل، فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ شہروز کی آواز سے ڈرائنگ روم میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ شہروز بیٹا، مجھے موقع دو کہ میں قندیل کا دل اپنی طرف سے صاف کر سکوں۔ شبانہ پھپھو بھی شرمندہ سی آگے بڑھی۔ ہاں شہروز، شبانہ نے جبران کو گھر سے نکال دیا ہے، چھوٹے تایا بولے۔ قندیل حیران رہ گئی۔ نہیں پھپھو، پلیز یہ مت کرے، میری وجہ سے آپ نے۔ نہیں میری بچی، وہ بہت گنہگار ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ قندیل کو لپٹا کر رونے لگی۔ چلو قندیل بیٹا، مما مجھے مت روکیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ پھپھو، چچا اور ڈیڈی نے قندیل کو قبول کر لیا ہے، لیکن آپ صرف مجبوری میں قندیل کو بہو بنانے پر تیار ہیں۔ شہروز سچائی سے بولا۔ ہمیں تھوڑا وقت دیجیے تاکہ قندیل یہ سب بھول سکے جو سلوک آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا، اور آپ جب قندیل کو پورے خلوص سے دل سے اپنی بہو مان لیں گے اس دن ہم لوٹ آئیں گے۔ یہ کہہ کر وہ قندیل کو لے کر فوراً چلا گیا کہ مبادا اماں کے آنسو پیروں کی زنجیر نہ بن جائے۔ جہاز اپنی منزل کی جانب محو پرواز تھا۔ شہروز اس کے پہلو میں بیٹھا تھا، یقین و بے یقینی کی سی کیفیت میں تھی۔ اسے یہ سب خواب و خیال لگ رہا تھا۔ قندیل، شہروز نے جھجک کر اسے مخاطب کیا، جیسے گہری نیند سے جاگی۔ تم نے مجھے معاف کر دیا کیا؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ قندیل نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے خوب ستائے، گن گن کر بدلے لے، لیکن وہ جانتی تھی کہ صرف اس کی عزت اور اس کی انا کی سرخروئی کی خاطر وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ آیا ہے، اور وہ پریشان اور پسماندہ ہوگا۔ میں مزید پریشان کروں گی تو اچھا نہیں ہوگا، یہ سوچ کر اس نے بدلہ لینے کا ارادہ پھر کبھی کے لیے اٹھا رکھا۔ ظاہر ہے، ورنہ میں آپ کے ساتھ کیوں آتی؟ یہ سن کر شہروز ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا۔ تو بتائیے مسز قندیل شہروز کہ میں آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ ایک دم اس کے لہجے میں شرارت اور آواز میں شوق کی امڈ آئی۔ اسے یوں بدلتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے کتنا سنجیدہ اور اداس لگ رہا تھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا اور قندیل سٹ پٹا گئی۔ اچھا اب بتاؤ، اب تو میں تمہیں شریک سفر کے طور پر قبول ہوں؟ وہ جھجکتے بولا۔ وہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ شہروز، آپ مجھ سے فری ہونے کی کوشش مت کریں، ابھی میں نے آپ کو پورا معاف تھوڑی کیا ہے۔ اس نے اٹک کر شہروز کی خوش فہمی دور کرنا چاہی۔ اوہ تو محترمہ پورا کھاتا کھولے بیٹھی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی، تمہیں دکھ دیے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جو تم اپنے شریک سفر میں خوبیاں دیکھنا چاہتی تھی وہ بھی میرے اندر نہیں ہیں، لیکن میں کوشش نہیں۔ شہروز، آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ وہ پہلے والے شہروز نہیں ہیں جن کو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا اور سنا تھا۔ شہروز وہ وقت یاد کر کے نادم سا ہوا۔ جو کچھ بھی ہوا اور جو کچھ آپ نے میرے لیے کیا، اس سے تو آپ نے ثابت کر دیا کہ جو خوبیاں میں اپنے محافظ اپنے شریک سفر میں دیکھنا چاہتی تھی، اس سے کہیں زیادہ خوبیاں آپ کے اندر موجود ہیں۔ بس ان خوبیوں کا ادراک مجھے اور آپ کو ذرا دیر سے ہوا۔
وہ ہولے سے ہنس دی۔ شہروز اس کے حسین چہرے کو دیکھنے لگا جو شرم و حیا اور معصومیت کے رنگوں سے مزین تھا۔ اچھا ویسے ہو تم بڑی چالاک۔ وہ اپنی جون میں واپس آ گیا۔ کیا مطلب؟ قندیل نے آنکھیں پٹپٹائی۔ تم نے مجھے فساد جو لیا۔ کیا کیا کہہ رہے آپ؟ میں نے پھنسا لیا؟ وہ بھی آپ کو؟ انگلی اپنی طرف کر کے مارے صدمے کے بمشکل بول پائی۔ جی ہاں جانے شہروز، تمہاری بے نیازی، تمہاری شرم و حیا، تمہاری نسوانیت کے بھرم نے مجھے اپنا اسیر کر لیا۔ مخمول لہجے میں بولا۔ ایک دم قندیل کے رگوں پہ میں طمانینت کی لہر دوڑ گئی۔ نانی، دادا، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ کیا آپ نے شہروز کو میرا محافظ، میرا شریک سفر بنایا؟ دل ہی دل میں بولی اور مطمئن ہو کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی جہاں نئی زندگی باہیں پھیلائے ان دونوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے منتظر تھی۔ ختم شد۔ ناول کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔